السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بایو جیو کیمیکل سائیکلز کے بارے میں۔ یہ لفظ بایو جیو کیمیکل کچھ زیادہ ہی مشکل سا لگ رہا ہے، لیکن یہ سائیکلز ہیں یا کہہ لیں کہ ایک سلسلہ ہے کہ جس میں شامل ہوتے ہیں مختلف مالیکیولز جو کہ بہت اہم ہیں زندگی کے لیے، اور کس طرح یہ گھومتے ہیں ایک ایکو سسٹم میں اور پورے بایوسفیئر میں بھی۔ تو یہاں ہے ہمارے پاس واٹر مالیکیول یعنی H2O۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر بہت ساری حیاتیات بناتی ہیں، جاندار بناتی ہیں اور بہت سارا بایو ماس بھی۔ اور پانی ہمیں پتہ ہے کہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے زندگی اور حیات کی تشکیل اور اس کے وجود میں۔ ہم کاربن کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور کاربن کی بہت ساری شکلیں آتی ہیں جب بھی ہم بایو جیو کیمیکل سائیکلز کی بات کرتے ہیں۔ ہوا میں موجود ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، بہت سارے آرگینک مالیکیولز میں ہوتا ہے جو کہ اہم کردار ادا کرتا ہے زندگی اور حیات میں۔ اور بھی بہت سارے اداکار ہیں جن کو خاص اہمیت نہیں ملتی، جن میں آتا ہے نائٹروجن، اور پھر ہمارے پاس کردار ہیں فاسفورس جیسے بھی۔ یہ آ گیا فاسفورس۔ اب آپ شاید سوچیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے آرگینک مالیکیولز بنتے ہیں کاربن سے، آکسیجن سے، ہائیڈروجن سے، لیکن نائٹروجن کا کیا، یا فاسفورس بھی؟ تو یاد کریں ڈی این اے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ۔ ڈی این اے میں موجود ایڈینینز، گوانینز، یہ سب نائٹروجنس بیسز، ان سب میں شامل ہوتا ہے نائٹروجن۔ اور بھی بایو مالیکیولز ہیں جن میں نائٹروجن شامل ہوتا ہے، جیسے پروٹینز اور امائنو ایسڈز وغیرہ۔ اب آیا فاسفورس، تو ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ یعنی کہ ATP، یہ بھی بنیادی مالیکیول ہے ڈی این اے کا۔ تو یہ سب بہت اہم ہیں زندگی اور حیات کے لیے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سب ری سائیکل ہوتے ہیں بایو جیو کیمیکل کے ذریعے۔ تو یہ ہوتے ہیں ری سائیکل۔ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ایکو سسٹم کی توانائی کس طرح کام کرتی ہے، کس طرح فلو کرتی ہے۔ یہ شروع کرتی ہے سورج کی توانائی سے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیل ہوتی ہے ایک شکل سے دوسری شکل میں، اور پھر ختم ہوتی ہے تپش یا ہیٹ کی شکل میں۔ لیکن یہاں یہ مالیکیولز یا یہ مادہ، یہ ایلیمنٹس، یہ ہوتے ہیں ری سائیکل۔ یہ بنیادی طور پر پیدا ہوئے تھے ستاروں میں فیوژن ری ایکشنز کی وجہ سے اربوں سال پہلے۔ تو تمام حیات اور زندگی جو آپ دیکھ رہے ہیں زمین یا ارتھ کے حوالے سے اور اس کی تاریخ میں، زیادہ تر یہی ایلیمنٹس اور مالیکیولز ہیں جو کہ ری سائیکل ہوتے چلے جا رہے ہیں بار بار۔ تو اب جب ہم سوچتے ہیں بایو جیو کیمیکل سائیکلز کے بارے میں، تو ہم سوچیں گے، یا اگر ہم بات کر رہے ہیں H2O کے بارے میں، تو ہم سوچیں گے واٹر سائیکل کے بارے میں۔ اور ہمارے پاس پوری ویڈیو موجود ہے اس کے اوپر۔ مختصر طور پر، اگر آپ کے پاس محفوظ ہے پانی کسی بھی طرح سے، بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے کچھ ایواپوریٹ ہوگا پانی یعنی کہ واٹر، ویپر کی یا بھاپ کی شکل میں، اور پھر کنڈینس ہوگا بادلوں کی شکل میں، اور پھر ہوگی بارش، اور یہ پانی آئے گا واپس۔ اور ان سب میں بیچ میں آپ کے پاس ہیں جانور جن کو رسائی حاصل ہوتی ہے فریش واٹر تک، اور بن جاتا ہے یہ حصہ جاندار چیزوں یا لیونگ آرگینزمز کا۔ ہم اور دیگر جاندار پانی کو اپنے ایکو سسٹم کے اہم حصے کے طور پر تصور کرتے ہیں، لیکن اس گہرائی میں ہم کسی اور ویڈیو میں ڈبکی لگائیں گے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا کاربن سائیکل کے بارے میں۔ اب صرف ایک جائزہ لیتے ہیں۔ سوچیں جیسے یہ ہے زمین اور یہ ہے پودا۔ یہاں لیا پرائمری پروڈیوسر اور آٹوٹروف، جس کے بارے میں ہم ہماری ایکو سسٹم کی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں۔ تو یہ آیا ایک پتا، یہ ہے ایک پودا جو اگ رہا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ جب یہ لے رہا ہے روشنی کی توانائی جو مل رہی ہے سورج سے، یہ کر رہا ہے فکس کاربن کو۔ یہ کاربن جو بنا رہا ہے اس پودے کو، یہ کہیں سے ایسے ہی اٹھ کر نہیں آ گیا، یہ ہو رہا ہے ری سائیکل۔ یہ کر رہا ہے ری سائیکل ہوا میں موجود کاربن کے مالیکیولز کو۔ ہوا میں موجود ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، اور روشنی کی توانائی کی مدد سے یہ لے رہا ہے کاربن اس کاربن ڈائی آکسائڈ سے، اور پھر یہ کر رہا ہے اس کاربن کو فکس، خود کو بڑھانے کے لیے۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بس یہ پودا بڑھ ہی رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ماس آ کہاں سے رہا ہے۔ تو یہ آ رہا ہے ہوا سے ہی، اور شاید یہ کچھ غذائیت لے رہا ہو، خاص طور پر نائٹروجن اور فاسفورس یہاں زمین سے ہی۔ اور یہیں ہم جا سکتے ہیں پوری کی پوری نائٹروجن اور فاسفورس سائیکل میں۔
लेकिन जब ये पौधे एक दफ़ा फिक्स कर देते हैं कार्बन को, तो इसमें से कुछ महफूज हो जाती है बायोमास की शक्ल में। कभी कभी पौधा मर जाता है और फिर ये दफन हो जाता है, और फिर अगर दबाव ज़्यादा हो तो ये बदल जाता है हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रोकार्बन, जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो वो यही तवानाई होती है जो महफूज की जाती है मरे हुए पौधों से बहुत 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 अरसा पहले, जो दफन हो गए थे। लेकिन बुनियादी तौर पर देखा जाए तो पौधे ही थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की मदद से ये तवानाई सबसे पहले महफूज की थी। एक चीज़ और है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, वो ये कि कुछ जानवर भी हैं जो ये पौधे खा सकते हैं। तो ये है यहाँ जानवर जो खा रहा है इस पौधे को। इसको देखकर लग नहीं रहा कि ये सिर्फ पौधों पर ही जिंदा रहने वाला जानवर है, लेकिन फिलहाल बात समझ में आनी चाहिए अभी। तो जब ये खाता है ये पौधा, तो ये ले रहा है वो कार्बन भी जो इस पौधे ने फिक्स किया था अपने बायोमास के लिए। तो जब ये खा लेता है ये कार्बन, तो इसे इस्तेमाल भी करता है अपनी तवानाई के लिए, जिससे ये चलेगा फिरेगा और उन सारे केमिकल बॉन्ड्स की वजह से अपनी तवानाई को बनाने में इस्तेमाल करेगा, और फिर बाहर भी निकालेगा इस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गई वापस माहौल में। तो ये काफ़ी आसान लफ्ज़ों में हो गई कार्बन साइकिल, बस एक जायजे के तौर पर। इस तरह ये भी एक दिन मरेगा, फिर इसको भी खाने और डिकम्पोज करने वाली चीज़ें होंगी जो मज़ीद इन केमिकल बॉन्ड्स का फ़ायदा उठाएंगी जो बनाए थे इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने रोशनी की तवानाई से। और शायद ये डिकम्पोजर्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को करें खारिज, जो आगे चलकर फिर से फिक्स करें ऐसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो ऐसी ही साइकिल्स हैं नाइट्रोजन के लिए भी और फास्फोरस के लिए भी। और ये हो सकता है कि इस्तेमाल करें बैक्टीरिया को नाइट्रोजन और फास्फोरस को फिक्स करने के लिए हवा से, और फिर ये दस्तयाब हों बतौर ग़ज़ाई अज्जा के मिट्टी में इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए यहाँ इस कार्बन साइकिल में। ये नाइट्रोजन बेचारी, इसको कोई घास नहीं डालता, जबकि ये सबसे आम गैस है जो पाई जाती है हमारे माहौल में। तो ये अच्छी खासी मौजूद है हमारे इर्द गिर्द। हम जब भी सांस लेते हैं हम बहुत सारी नाइट्रोजन भी ले रहे होते हैं अंदर। हाँ, ये इतनी ज़्यादा अहम नहीं होती जितनी ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की शक्ल में होती है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ O2। और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो मैं यहाँ ये भी लिख दूँ। उम्मीद है इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा ये समझने में कि किस तरह मादा रिसाइकिल होता है और किस तरह तवानाई इकोसिस्टम में शक्ल बदल बदल कर बहती है या फ्लो करती है। अर्थ एक बायोस्फीयर है जिसमें मादा मुसलसल रिसाइकिल होता रहता है, और इस तरह की साइकिल्स को हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स। तो आज के लिए इतना ही।